بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13ویں پارے کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ سورہ یوسف کا تذکرہ چل رہا تھا، تو ہم نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا کہ حضرت یعقوب تو شام میں کنعان کے علاقے میں آباد تھے، تو اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل وہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے جواب میں پھر سورہ یوسف جو ہے وہ اتری۔ اب اس میں شروع میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈالا اور ایک قافلے والے ان کو اٹھا کے مصر میں لے آئے اور عزیز مصر نے ان کو خرید لیا، پھر عزیز مصر کی بیوی نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ لیکن عورتوں نے مل جل کے، جیسا کہ مکر اور فریب تھا ان عورتوں کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کمپین چلائی جس سے ان کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ اب جب جیل میں قید کیا گیا تو وہاں 2 لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی جنہوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف نے انہیں خواب کی تعبیر بتا دی۔ ایک کی خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اس کو سولی دی جائے گی، اور دوسرے کی خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اس کو رہائی ملے گی اور وہ اپنے مالک کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، شراب کا پیالہ پیش کرے گا، یعنی اس کی خدمت کرے گا۔ تو کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام پھر جیل میں رہے، لیکن اس شخص جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس کو رہائی ملے گی، اس کو انہوں نے کہا کہ جا کے اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص ہے اللہ کا بندہ جو بے گناہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، تو شاید بادشاہ کو کوئی رحم آ جائے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اس کو رہائی تو مل گئی لیکن وہ اپنے مالک سے، بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا، یہاں تک کہ کوئی 7 سے 8 سال گزر گئے اور یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن بادشاہ نے یہ بات کہی کہ مجھے یہاں ایک اور اہم نقطہ بھی ہے کہ انبیاء کی جو دعائیں ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں، تو ہم اس کا ایک پہلو تو دیکھتے ہیں کہ جی اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کو قبول کیا، لیکن دوسرا پہلو یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں غور کرتے کہ کتنے عرصے میں ایک نبی کی دعا قبول ہوتی تھی، کتنے عرصے میں، اس میں کتنا وقت لگ جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مطلب ان کی بارے میں یہ نعمت تو ہمیں نظر میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کنویں سے اٹھایا اور تخت کے اوپر بٹھا دیا، مصر کے تخت پہ لا کے بٹھا دیا، لیکن اس سے پہلے جس آزمائش سے وہ گزرے کہ بے گناہ جیل میں پڑے رہے 7-8 سال، اس سے پہلے بھائیوں کے جو ہے وہ حسد کا شکار رہے، تو آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی دیتے ہیں۔ تو آزمائش کو اس لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے، اگر انسان آزمائش میں صبر کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو خیر ہم یہی بات کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک وہاں جیل میں رہے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں جو ان کو کھا رہی ہیں۔ تو اس نے اپنے سرداروں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ کوئی ایسی حوادث نفس معلوم ہو رہے ہیں، آپ کی دن بھر کی سوچیں ہیں۔ تو اس پہ وہ پھر خادم بول پڑا جو بادشاہ کو شراب کا پیالہ پیش کرنے والا تھا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ جیل میں پڑا ہے، ہم نے اس سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، وہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی بتاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ اس کو۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی میں تو اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا معاملہ کلیئر نہیں کروں گا، یعنی جو الزام میرے اوپر تم لوگوں نے لگایا ہے، گھٹیا الزام تمہاری عورتوں نے، تو جب تک وہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ پھر یہاں تک کہ ان عورتوں نے پھر خود ہی گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی اور کہا کہ ہم نے یوسف کو ورغلایا تھا، ہم نے ورغلایا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پھر انہوں نے اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنی جان کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، پاک صاف نہیں کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا جو نفس ہے
وہ اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. یعنی ہر یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، ہمبلنس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے یہ جو سارا کام کیا، اپنی پاک دامنی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو کوئی بری و ذمہ قرار دے رہا ہوں. میرا بھی نفس جو ہے وہ مجھے اسی طرح سے برائی کا حکم دیتا ہے. یا نفس امارہ کا تذکرہ ہے، نفس امارہ کا. قرآن نے 3 قسم کے نفوس کا ذکر کیا. ایک نفس امارہ جو انسان کو بہت زیادہ برائی پہ ابھارتا رہتا ہے، ہر وقت جیسے ہمارے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ جی خواہش برپا رہتی ہے، متزن رہتی ہے برائی کی طرف راغب کرنے کی، اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کی. تو اس کو قرآن نے نفس امارہ کا ہے، امر سے ہے جو بہت زیادہ آپ کو حکم دینے والا ہے. مطلب اس کا انداز بھی یہی ہوتا ہے، آرڈر والا انداز ہوتا ہے، بس یہ کرو یہ کرو، یہ میری خواہش ہے، یہ میری طلب ہے، یہ تمہیں پوری کرنی ہے. یہ نفس امارہ ہے. اور ایک نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں کہ وہ ملامت کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو خود ہی ملامت کرتے ہیں کہ یہ تم نے کیوں کر لیا، تم نے ایسا کیوں کیا. تنہائی میں کرتے ہیں ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. تو یہ نفس لوامہ ہے. تیسرا نفس مطمئنہ ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ اس کے اوپر مطمئن ہے، راضی ہے. اور مطمئن سے مراد یہ ہے کہ جس کو اندر کا سکون حاصل ہے. اور یہی انسان کی زندگی کا الٹیمیٹ گول بھی ہے. انسان یہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے اندر کے سکون کے لیے کر رہا ہوتا ہے. یعنی جس سے بھی پوچھیں نا صبح سے لے کے شام تک آپ کیوں جد و جہد کر رہے ہو، کیوں ایفرٹ کر رہے ہو، بزنس کیوں کر رہے ہیں، جاب کیوں کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کے. پیسہ کیوں چاہیے؟ آسائش حاصل کریں گے. آسائش کس لیے حاصل کریں گے؟ تاکہ خوشی حاصل ہو. تو الٹیمیٹ گول انسان کا کیا ہوتا ہے؟ پرسوٹ آف ہیپینس، کہ وہ خوشی چاہتا ہے. خوشی کے لیے اس کی ساری بھاگ دوڑ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ، مطمئن جان. اللہ نے اسے جس حال میں رکھا ہے اس کے اوپر وہ مطمئن ہو جائے. اسے کہتے ہیں قانے، جو قناعت کرنے والا ہے. حقیقی خوشی اسی کو حاصل ہوتی ہے جس حال میں اللہ نے اس کو رکھا ہے. ورنہ تو انسان کسی حال سے مطمئن نہیں. جو جس حال میں ہے اسے کوئی دوسرا حال چاہیے، اسے اس سے بہتر حالت چاہیے. تو 3 قسم کے نفوس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا. 3 قسم کے نفوس کا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا. بے شک انسانی نفس کا تو معاملہ یہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے. سب کا نفس ایسے ہی کرتا ہے. الا ما رحم ربی، ہاں مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے. اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے مجھے بچایا. مطلب عورتوں کے مکر و فریب سے اللہ نے مجھے بچائی. عاجزی ہے نا کہ انسان یہ مت کہے کہ میں گناہ سے بچاؤں، بلکہ جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، میں بھی عام انسانوں جیسا انسان ہوں، میں بھی گناہ میں پڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. تو نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، گناہ سے بچنے کی توفیق مل جائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اپنی طرف نہ کرے. اس سے پھر ایک تکبر آ سکتا ہے، کمپیریزن پیدا ہو سکتا ہے کہ میں تو کر رہا ہوں، دوسرے کیوں نہیں کر رہے. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. نیکسٹ آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت تھا جب کہ دنیا میں، متمدن دنیا میں بڑے پیمانے پہ قحط پڑ گیا. شام کے علاقے میں بھی قحط پڑا، مصر میں بھی قحط پڑا. بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ بھی قحط سے متعلق تھا. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تدبیر بتائی تھی کہ اگلے 7 سال جو ہے خوب اناج ہوگا، اور اس سے اگلے سال قحط سالی کے سال ہوں گے. تو 7 سالوں میں جب خوب اناج ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس اناج کو ذخیرہ کر لینا ہے. پھر اگلے جو 7 سال قحط کے سال ہوں گے تو ان میں وہ آپ نے اناج استعمال کرنا ہے. اس طرح سے انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور ایک پلاننگ بھی بتا دی. تو ایسے ہی ہوا، 7 سال خوب اناج ہوا، خوب غلہ اور فصلیں حاصل ہوئی. تو اہل مصر نے اس کو ذخیرہ کر لیا، سٹور کر لیا. اگلے 7 سال میں قحط پڑ گیا. اب وہ قحط اور بھی علاقوں میں پڑا تھا. ان کے پاس تو غلہ اور اناج تھا، انہوں نے تو مینیج کر لیا، شام والے مینیج نہیں کر پائے. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھیجا اپنے بچوں کو کہ مصر سے غلہ اور اناج مل رہا ہے، تو
تو پیسے لے کے جاؤ، وہاں سے لے آؤ۔ تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے نا، جب قحط پڑتا ہے تو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن آپ خرید نہیں سکتے، اناج اور غلہ خرید نہیں سکتے۔ تو اب وہ بیٹے ان کے 10 قڑیل جوان تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، شہروں کے باہر فصیل ہوتی تھی، باؤنڈری وال ہوتی تھی جس کے دروازے ہوتے تھے، یعنی جو بھی شہر ہوتا تھا اس کے ڈیفنس کے لیے وہ ایک فصیل بناتے تھے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں جو پرانے قلعے ہیں تو ان کے باہر ایک دیوار ہوتی ہے، تو اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ اب اس میں دروازے تھے فصیل کے اندر، تو ان دروازوں سے وہ شہر میں داخل ہوتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ جب تم نے شہر میں داخل ہونا ہے، مصر کے شہر میں، تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، تاکہ ایک دروازے سے جب یہ 10 کے 10 بھائی داخل ہوں گے تو ان کو نظر نہ لگ جائے۔ نظر کا جو لگ جانا ہے یہ حق ہے۔ بعض لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ دیکھیے اس کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی وائرس کو، کسی بیکٹیریا کو کاز بنا دیا، بیماری، النس کا، کاز اینڈ افیکٹ کا جو ہمارا پرنسپل ہے، تو اس بیماری کی یہ وجہ ہے، بیمار کیوں ہو گیا بھائی، یہ وجہ ہے، وائرل انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے۔ تو اسی طرح سے انسان نظر لگنے سے گر جاتا ہے، تو گرنے کی وجہ کیا ہے؟ گرنے کی وجہ یہی ہے، نظر کا لگ جانا۔ تو بس آپ اپنے کاز کو ذرا بڑا کر لیں، جس طرح سے بیکٹیریا ایک کاز ہے، وائرس ایک کاز ہے النس کی، انسان کے بستر پہ گرنے کی، اسی طرح سے انسان کے بستر پہ گرنے کی دوسری کی نظر کا لگ جانا، یہ بھی ایک کاز ہے، یہ بھی کاز ہے، یہ اسپرچول کاز ہے۔ بعض اوقات بیماری آپ کی جو ہے وہ اسپرٹ میں ہوتی ہے، آپ کے سول میں ہوتی ہے، روح کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات بیماری جو ہے وہ آپ کی جسم کی ہوتی ہے۔ تو وہ جسم کی بیماریاں ہیں جو بیکٹیریل انفیکشن ہے یا وائرل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جسم کی بیماری ہے، آپ اس کا علاج آپ کسی فزیشین سے کرواتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کی بیماری روح کی بیماری ہوتی ہے، نظر کا لگ جانا روح کی بیماری ہے، ڈاکٹر کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے تیری ساری رپورٹس کے لیے نا جا، میں کیا کروں، مجھے کچھ نظر آئے گا تو میں کچھ کروں گا نا، آگے چلوں گا، ٹھیک ہے، تیری ساری رپورٹس کے لیے آنا۔ تو بہت دفعہ میں آپ کا مسئلہ روحانی ہوتا ہے، یہ روحانی مسئلہ جو ہے تو روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان گر جاتا ہے۔ تو یہ نظر کی بیماری کا تعلق روح کی بیماری کے ساتھ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نظر کا لگ جانا کیا ہے؟ یہ حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ تدابیر بھی بتائی ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ فلاں کی نظر لگ گئی ہے تو اس کو کہو کہ وہ وضو کرے، اور اس کے وضو کے پانی کو پھر تم استعمال کرو، ٹھیک ہے، اس سے تم جو ہے وہ غسل کر لو تو اس کی نظر جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اچھا، نظر کیوں لگتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے بندے کو میرے مقابل میں لا کے کھڑا کیا جائے۔ جب آپ کسی شخص کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، جب کسی شخص کی آپ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور آپ اس وقت ماشاء اللہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ اس نے اپنے جسم پہ بڑی محنت کی ہے، اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا فٹ رکھا ہوا ہے، یا اس میں اس کا کوئی کمال ہے۔ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا کریٹر ہے، اس کی طرف آپ کی نظر نہیں جاتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اصل میں تو یہ خوبی میں نے دی تھی، اصل میں تو یہ خوبی میں نے اس کو دی تھی، یہ حسن و جمال میں نے دیا تھا، لیکن اب اس کی نظر بندے کی طرف ٹک گئی ہے، بندے سے اللہ کی طرف نہیں گئی، بندے بھی رک گئی ہے۔ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی خوبی دیکھو تو اس کے اوپر ماشاء اللہ کہو۔ جیسے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، کوئی اچھا منظر ہم دیکھتے ہیں، بچے ہیں کھیل رہے ہیں، ماشاء اللہ، یہ اچھا منظر اللہ کی وجہ سے ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑے اچھے سے مینیج کر لیا یا ہم نے گھر والوں کی ساری ضروریات پوری کر لی تو اس لیے یہ اچھا منظر ہم کو دیکھنے کو ملا، نہیں، اللہ کے کرنے سے۔ گھر میں کوئی اچھا منظر دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے کہ وہ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دین میں لگی ہوئی ہیں، دنیا میں لگی ہوئی ہیں، پڑھائی میں اچھے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحدہ، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور دیکھو اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ یہ ایک تدبیر ہے، ایک تدبیر ہے جو میں نے سکھا دی ہے۔ تو نظر سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے، حرج نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے ہی، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی کے اوپر میں نے توکل کیا اور اسی کے اوپر چاہیے توکل کریں توکل کرنے والے۔
نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے یہ کافر لوگ ہیں، یعنی کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، بندہ مومن کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ یہی تھا کہ جب یہ بھائی غلہ اور اناج لینے کے لیے شام سے مصر میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے، کیونکہ حضرت یوسف چھوٹے تھے۔ بندہ چھوٹے سے جب بڑا ہوتا ہے تو بہت کچھ اس کی شکل و صورت میں تبدیلی آتی ہے، ہاں ایک وقت میں، پر اس کی شکل جو ہے وہ جو نکلنی ہوتی ہے نکل آتی ہے، پھر اس کے بعد پھر اتنی تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلے بہانے سے ان سے پوچھ لیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ یا بعد نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارا ایک اور بھائی ہے بنیامین جو پیچھے گھر پر ہے، ہم اس کو نہیں لے کے آئے، تو اس کے حصے کا بھی اناج اور غلہ میں دے دیں، وہ بھی ایک فیملی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کو ساتھ لانا پڑے گا، پھر اس کے حصے کا اناج اور غلہ ملے گا، تو اگلی دفعہ آنا تو اس کو ساتھ لے کے آنا۔ تو وہ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو بھی لے آئے تاکہ اس کے حصے کا ایک اور غلہ اور اناج ہمیں مل جائے، کیونکہ ہر بندے کو ایک اونٹ کے برابر اناج اور غلہ ملتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو علیحدہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور پھر ایک ہیلے بہانے سے کیا کیا، اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ اب جب وہ واپس گئے ہیں 10 کے 10 بھائی، بلکہ 10 میں بھی ایک اور بھائی بھی واپس رہ گیا تھا، 9 واپس گئے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ میرے بیٹے بنیامین کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے بچے نے تو وہاں چوری کی ہے، اور چوری کی سزا میں بادشاہ نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا، روک لیا، غلام بنا لیا، کیونکہ اس زمانے میں چور کی سزا ہوتی تھی اس کو غلام بنا لو، تو آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی تو بادشاہ نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم مکر کر رہے ہو، فریب کر رہے ہو، پہلے میرے بیٹے یوسف کو تم گم کر کے آ گئے، مجھ سے جھوٹ بولا، اور اب بنیامین کو گم کر کے آ گئے۔ آج جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ میں کس منہ سے باپ کے پاس جاؤں گا یا اپنے والد کا سامنا کروں گا، والد تو یہی کہیں گے کہ پہلے ایک گما دیا اب دوسرا بھی گما دیا، پہلے ایک کے بارے میں جھوٹ بولا اب دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو، تو مجھے تو بہت شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اور وہ ویسے ہی وہاں پہ رک گئے مصر میں، ویسے ہی نہیں آئے۔ تو اب اس پہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تبصرہ کرتے ہوئے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، یا بنی یذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ والد سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے، چلاکی کر رہے ہیں۔ اب لیکن دوسری مرتبہ بھی انہوں نے چلاکی نہیں کی تھی، پہلی مرتبہ بھی ان کی چلاکی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، دوسری مرتبہ میں وہ صحیح بات کہہ رہے تھے۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر قوم۔ دیکھیے کتنا لمبا عرصہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا 40 سال کا عرصہ ہے، 40 سال کا یہ عرصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالے جانے سے لے کے اور مصر کے تخت کے اوپر بیٹھنے تک، اور یعقوب علیہ السلام مسلسل حالت دعا میں، مسلسل حالت دعا میں، مطلب 40 سال آپ کہیں کہ جی بندہ نا امید نہ ہو، مطلب 40 دنوں میں نا امید ہو جاتا ہے، 40 دنوں میں، اور اس کے بعد بھی کیا اپنی امید تازہ ہے۔ تو یہ ہے ایمان، ایمان میں ایسی امید چاہیے۔ فلا تیأسوا من روح، 40 سال کہہ رہے ہیں بھائی نا امید ہونے کی کیا بات ہے، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، نا شکرے۔ ہم تو اللہ کی شکر گزار ہیں، شکر گزار بندہ اللہ کی رحمت سے کیسے نا امید ہو سکتا ہے۔ اب پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائی وغیرہ آئے تو ان کو بتا دیا اپنے بارے میں، تو پھر وہ بھائی واپس گئے ہیں اور اپنے والدین کو بھی لے کے آئے ہیں۔ اب وہ والدین آئے ہیں بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے والدین نے بھی سجدہ تعظیمی کیا اور بھائیوں نے بھی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ اب اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت میرے سرپرست ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھانا کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں میں مجھے شمار کر لینا۔ تو خوابوں کی تعبیر بھی باہر اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہم نے کہا تھا کہ ایک نعمت ہے،
ایک ایسا علم ہے جو کسی کسی کو دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں سلف میں ابن سیرین اس حوالے سے بڑے معروف ہیں. ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر انسان کے حالات کے اعتبار سے فرق ہوتی رہتی ہے. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس خواب شیئر کر دیں تو اگلا تعبیر کر دیں. نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. جو بڑے لوگ تعبیر کرتے تھے وہ اس بندے کے بارے میں تعبیر کرتے تھے جس کو وہ ذاتی طور پہ جانتے تھے کون ہے، کیا کرتا ہے. ابن سیرین کے پاس جو ہے وہ ایک لونڈی آ گئی اور اس نے خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کا خواب ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا خواب نہیں ہے. جس کا یہ خواب ہے پہلے اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کون ہے، پھر میں تعبیر کروں گا. آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ یہ خواب دیکھ سکو. تو خواب کی تعبیر میں بھی بہت کچھ انسان کے احوال، ایک ہی بندہ جو ہے بعض اوقات ایک خواب دیکھتا ہے اس کے لیے تعبیر اور ہوتی ہے، دوسرا بندہ دیکھتا ہے اس کے لیے وہ تعبیر بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے حالات کے اعتبار سے. تو جب تک کسی کی مکمل حالات سامنے نہ ہوں یا اوور آل اس کے حالات سامنے نہ ہو، خواب کی تعبیر کرنی بھی نہیں چاہیے. خیر بار فاطر السماوات والارض. اب یہاں پہ ایک اور چیز، ایک بہت اہم دعا جس کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی ہمیں ملتا ہے، وہ یہ توفنی مسلمہ. اللہ حالت اسلام میں ہمیں فوت کرنا، حالت اسلام، فرما برداری کی حالت میں. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ کلمہ پڑھتے ہوئے انسان کو موت آ جائے، سجدے کی حالت میں موت آ جائے، روزے کی حالت میں آ جائے، نماز کی حالت میں آ جائے. بہت بڑی بات ہے اللہ کی فرما برداری کی حالت میں. والحقنی بالصالحین. اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جمع کر دے. پہلی بات ہے ایک دنیا سے ہم دوسری دنیا میں جا رہے ہیں تو دوسری دنیا میں بھی ہمیں نیک ساتھی عطا فرما. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ اللہ بھی ایمان تو لے آتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرک بھی کرتی رہتی ہے. ایمان لانے والے بڑے ہیں لیکن شرک سے بچنے والے کام ہیں. اب ہمارے یہاں ایک نیریٹو یہ ڈیولپ ہو گیا کہ جو امت مسلمہ میں تو کبھی شرک نہیں پیدا ہو سکتا. یہی امت مسلمہ کے لوگ ہیں ہمارے سامنے ہیں جو ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں. انہی مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کرسچنز بن جاتے ہیں، ہندو ہو جاتے ہیں، سکھ بن جاتے ہیں، مطلب کنورٹ ہو جاتے ہیں نا. کتنے مسلمان ہیں جو نان مسلم ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہو کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا، یہ کیسا بیانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جبکہ عرب کے قبیلے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جبکہ اس کی عورتیں جو ہے وہ فلاں بت کا طواف نہیں کریں گی. تو امت مسلمہ میں شرک پیدا ہوا ہے. یہ خواہ مخواہ کی ایک نظریاتی بحث چھیڑ دی گئی کہ اس امت میں شرک ہی نہیں ہو سکتا. مطلب جو قبروں پہ جا کے 10 بکرے مار رہے ہیں، مزاروں پہ جا کے طواف کر رہے ہیں، یا قبروں کے اوپر جا کے جو ہے وہ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئی ہیں، شرک نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ تو اب خواہ مخواہ ایک چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہو رہا تھا شرک کے نام پہ، ایک پورا بازار چل رہا تھا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ جو امت مسلمہ میں شرک نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے بڑی غلط بات کوئی نہیں ہے. امت مسلمہ میں شرک نہیں ہو سکتا لیکن امت مسلمہ میں لوگ کافر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مرتد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر دوسرے بندے کے اوپر تو آپ گستاخی کے فتوے لگا کے اس کو مرتد بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اسلام سے خارج کر رہے ہو. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ امت مسلمہ میں کوئی شرک نہیں کر سکتا. تو یہ کیا بات ہے؟ تو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. تو اہل ایمان میں سے اکثر جو اللہ کے اوپر ایمان تو لے آتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا شرک کرتے رہتے ہیں. اب شرک میں صرف یہ نہیں ہے بت پرستی شرک ہے یا قبر پرستی شرک ہے. شرک میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی محبت میں بھی شرک ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں شرک کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا لینا. جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے تھی ویسی محبت جو ہے وہ کسی اور کی اپنے دل میں بٹھا لینا. اسی طرح ہم نے شرک فی الاطاعت بھی پڑھا تھا کہ جیسی اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے انکنڈیشنل غیر مشروط اطاعت، ویسی اطاعت اگر ہم کسی اور کی کرنے لگ جائیں گے تو یہ شرک فی الاطاعت ہو جائے گا. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے نفس پرستی. انسان اپنے نفس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، اپنے نفس کی پوجا شروع کر دیتا ہے. زر پرستی، انسان مال و دولت کی پوجا شروع کر دیتا ہے. یعنی پوجا کیا ہوتی ہے؟ پوجا یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ صرف سجدہ ہی کریں. پوجا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جس چیز کو آپ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں، اللہ اور اس کے رسول پہ بھی اس کو پریفر کریں، دین پہ بھی اس کو پریفر کریں، آپ اس کی پوجا ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہی پوجا ہے. وہ مال و دولت ہو، اگر مال و دولت کو ترجیح دے رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تو ظاہر بات ہے کہ وہ مال و دولت کے پجاری ہے. اسی سے زر پرستی کا لفظ بنا ہے. اگر اپنے نفس کو جو ہے
وہ ترجیح دے رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، تو نفس پرستی ہو رہی. تو یہ ہے کہ جتنی بھی شرک کی یہ قسمیں ہیں ہمیں ان سے کیا ہے رکنا ہے. نیکسٹ آیات کے اندر کیا ہے کہ دین کے اوپر جو چلنے والے ہیں، خاص طور پہ انبیاء کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا رویہ، ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بتلایا گیا. کہا گیا کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو کہ یہ میرا رستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا رستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، سب آنکھیں کھول کے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں. ہمارے یہاں کیا ہے، مذہب کے نام پہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند کروا دیتے ہیں، سارے راستے بند کر دیتے ہیں. اس کو نہیں سننا، اس کو نہیں سننا، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث کو نہیں دیکھنا، تم کو عالم فاضل تھوڑے ہو. پہلے سارے راستے بند کیے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لو بس. ہاں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، بس ہمارے پیچھے چلو. تو بھائی تم کیا ہو، تم کوئی نبی ہو، تم کوئی رسول ہو، کیا ہو تو تمہارے پیچھے سب کچھ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چل پڑے. سب لوگوں نے یہ کرپشن پیدا کی ہے، مطلب سب سے مراد یہ کہ میجورٹی نے یہ کرپشن پیدا کی ہے. ہر طبقے میں ریلیجس لیڈرشپ نے یہ کرپشن پیدا کی ہے کہ سب سے آنکھیں بند کر لو اور بس ہمارے پیچھے چلو. بھائی سب سے آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چلنے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے، تمہارا نام آیا ہے کہ تمہارے پیچھے چلنا ہے. تو جب تمہارا نام قرآن میں نہیں آیا ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں سے کیوں آنکھیں بند کروا رہے ہو؟ ایک بندے کو دیکھنے دو، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اس کو سنے اس کو سنے، کمپیریزن کرے، پھر اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ کون ہے جو صحیح بات کر رہا ہے، کون ہے جو حق بات کر رہا ہے. اب اپنی آنکھیں کھول کے اس کو فالو کریں. آپ ایک عالم کے پیچھے چل رہے ہیں، بلا شبہ عالم کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. وہ تو گڑھے سے سائڈ پہ ہو جائے گا، آپ سیدھے گڑھے پہ جا کے رہیں گے. تو آنکھیں کھول کے چلنا ہے، کسی کو بھی فالو کرنا ہے آنکھیں کھول کے چلنا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اس کا رخ کس طرف ہے. لیکن یہ ہے کہ سب لوگوں نے کیا ہے کہ بے وقوف بنایا ہے، یہ جھلے پیدا کیے ہیں آپ یوں کہہ لیں، اور ان کو اپنے پیچھے لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بصیرت پر مبنی تھا، بصیرت پہ. آنکھیں کھولنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور یہی کہتے تھے کہ دین کو پریکٹس کرو، آنکھیں کھول کے پریکٹس کرو. تو یہ بہت ضروری ہے. وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. تو جب بھی دین کے اوپر چلنا ہے بصیرت اور دلیل کے ساتھ عالم کو فالو کریں، ضرور فالو کریں، اس سے پوچھ لیے کریں بھائی اس کی دلیل کیا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے اب اس کا ذہن نہ ہو دلیل بتلانے والا، تو وہ چڑ کے گئی، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، بعض عالم چڑ بھی جاتے ہیں. تو انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں دلیل کی پیروی کا حکم ہے، ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا حکم ہے، تمہاری پیروی کا حکم نہیں ہے. تم ہمیں دلیل بتا دو، بھلے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ہمیں یہ تو اطمینان ہو جائے گا نا کہ تم ہمیں اپنے پیچھے نہیں لگا رہے، کتاب و سنت کے پیچھے لگا رہے. پھر اس کے بعد تمہارا اور اللہ کا معاملہ، اگر تم نے جھوٹ بولا تمہارا اور اللہ کا معاملہ. تو یہ ہمارا عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے. دلیل کا مانگنا ہمارا عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ یہ عالم ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے. عالم کو ہم نے ایک ذریعہ بنایا، اور جس نے عالم کو منزل بنا دیا وہ تو وہیں اسٹک ہو گیا، وہ کتاب و سنت تک تو پہنچ جائے گی. تو دین اس کا نام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک ایک عالم پہنچا دے. جس عالم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچانے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ جاؤ دلیل مانگنی ہے تو جاؤ یہاں سے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن لینے کی بات کر رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچانے کی ایفرٹ نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ. بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. بھائی تم اس کو چھوڑ دو. اس عامی کو دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، اس کو بتا دو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لو، سمجھ میں آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں آتا تو یہی اس کی دلیل ہے، میں نے تمہیں وہاں تک پہنچا دیا، بس یہی میرا کام تھا. تو یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اب یہی وجہ نا ہمارے یہاں کرپشن کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. خود عالم ہی دلیل بن گیا ہے، وہ صوفی بزرگ، وہ مشائخ، وہ خود دلیل بن گیا. وہ دلیل نہیں ہے، وہ منزل نہیں ہے. اس لیے تو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا کہ اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو کیا کیا تھا؟ رب بنا لیا تھا، ارباب من دون اللہ. یہ وہی چیز تھی. نیکسٹ آیات کے اندر
یعنی سورہ ابراہیم کا تذکرہ ہے. سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں تذکیر، واعظ و نصیحت، اور اس میں بھی تذکیر بھی ہے ایام اللہ تعالیٰ کے بڑے دنوں کے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو جسے کہتے ہیں کہ بے آلاء اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر، نعمتوں کا بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ دو طرح سے تذکیر کرواتے ہیں، دو طرح سے یاد دہانی کرواتے ہیں، انسان کو نصیحت کرتے ہیں. ایک تو پچھلی قوموں کے اوپر جو بڑے بڑے دن آئے، عذاب کے دن، کہ دیکھو ان سے عبرت حاصل کرو، نصیحت پکڑو. ان قوموں نے اپنے رب کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، جھٹلا دیا، تو ان کے اوپر عذاب آیا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھو، یہ ساری نعمتیں اللہ نے کی ہیں، اب تو اللہ کی بن جاؤ. تو انہی نعمتوں کا تذکرہ ہے. وہ فی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب، اور زمین کے اندر ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے کھیت ہوتے ہیں نا، آپس میں ملے ہوئے ہیں. وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، انگوروں کے باغات ہیں، اور اسی طرح سے کھیتی ہے، اور اسی طرح سے کھجور کے درخت ہے جو ایک تنے والے ہیں، اور وہ بھی جو دو تنوں والے ہیں یا زیادہ تنوں والے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے. انگور کے باغات ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، ٹھیک ہے، کھجور کے باغات ہیں، سب کو ایک پانی سیراب کر رہا ہے. ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی سورج ہے، سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن ان کے جو ذائقے ہیں، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ایک کو دوسری کے اوپر ہم فضیلت دیتے ہیں لذت کے اندر، ذائقے میں، ٹیسٹ میں. آم جیسے پھلوں کا بادشاہ ہے، سب کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے. کوئی ترش ہے، کسی کے ذائقے میں مٹھاس ہے، کوئی نمکین ہے. اب یہ سب کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ ایک ہی زمین سے پیدا ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ان کے اوپر غور و فکر کرو. وہ جیسے پہلے ایک آیت گزری تھی نا کہ پھلوں کے پکنے کے اوپر غور و فکر کرو، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پکا کر تیار کرتے ہیں. کسان تو یہ کام نہیں کر رہا. بور جسے ہم کہتے ہیں، بور، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا مطلب پھول ہوتا ہے، اور پھول سے کس طرح سے پھل بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ سب کچھ کر رہی ہے ایک خاص وقت کے اندر. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اس فصل کو پکنے کے لیے، تیار ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. اتنا بڑا بلب اللہ نے لگا دیا سورج کی صورت میں. اب اس کی روشنی نہ ہو تو یہ کبھی فصلیں پکی نہ، تیار ہی نہ ہو، کبھی یہ باغ تیار نہ ہو، اس کا پھل تیار نہ ہو. ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو اپنے ارد گرد دیکھیں، درختوں پہ غور و فکر کریں، آسمان پہ غور و فکر کریں، ستاروں بھرے آسمان کے اوپر، اناج اور فصلوں کے اوپر غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، انسان نے بہت محنت کر لی ہے، لیکن انسان نے کیا محنت کی ہے مجھے بتائیں. فزیکل لاز ہیں، فزیکل لاز انسان نے تو نہیں بنائے. جتنے بھی ریسورسز ہمیں چاہیے، وہ ریسورسز ہم نے تو نہیں پیدا کیے جو زمین کے اندر سے ہم نکال رہے ہیں. صرف فیول کو لے لیں، پیٹرول کو لے لیں، انسان نے پیدا کیا، زمین کے اندر رکھا ہے، پوری دنیا کا نظام اسی سے چل رہا ہے. گیس کو لے لیں، انرجی کا بہت بڑا ریسورس ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے رکھی ہے زمین کے اندر. تو ٹھیک ہے، ہم نے ان ریسورسز کو استعمال کر کے کوئی انڈسٹری لگا کے کچھ چلیں، آئی ٹی کی چیزیں بنا لی ہیں، ٹھیک ہے، لوہے کو جوڑ کے ہوا میں اڑا دیا یا کمپیوٹر بنا لیا. لیکن وہ جن پرنسپلس کے اوپر کھڑا ہے، جس کو ہم ہوا میں اڑا رہے ہیں یا جس کو ہاتھ میں پکڑ کے ہم کھیل رہے ہیں، جن فزیکل لاز کے اوپر وہ ڈیولپ ہو، فزیکل لاز ہم نے نہیں بنائے. اور اس کا جو میٹر ہے، وہ میٹر، اس کا جو اوریجن ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جو ڈیوائس ہے مثال کے طور پہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، تو یہ کہاں سے آیا؟ تو اس کا اوریجن، یہ میٹر کہاں سے آ گیا؟ بس اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تھا اسی کو ہم نے مختلف فارم دے دی ہیں، اسی کو مختلف شکلیں دے دی ہیں، اسی کو مختلف صورتیں دے دی ہیں. آدم سے وجود تھوڑا بخشا ہے ہم نے اس کو، کہ یہ تھا ہی نہیں اور ہم نے اس کو وجود دے دیا. نہیں، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو قرآن بار بار اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تمہارا اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا ایفرٹ انسان نے کی. تو ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. نیکسٹ کیا؟ حق اور باطل کے ٹکراؤ کی مثال. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ جو ہے اس کا دھارا کس طرح سے بہتا ہے. تاریخ آگے بڑھ رہی ہے نا،
ماضی سے ہم مستقبل کی طرف جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں نا، پیچھے تو نہیں جا رہے. یہ بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے مورخین کا، ہسٹورینس کا، کہ تاریخ جو ہے، ہسٹری جو ہے، یہ کیا اسٹریٹ لائن کی طرح آگے جا رہی ہے یا یہ سرکولر ہے، گھومتی ہے، واپس آ جاتی ہے. یعنی جہاں سے انسان چلتا ہے کچھ عرصے بعد واپس پھر وہیں آ جاتا ہے، پھر دوبارہ سفر کرتا ہے، پھر واپس وہیں آ جاتا ہے. کیا ہم گھوم ہی جا رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح، یا ہم سیدھا آگے جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں تاریخ کو. یہ پیرامڈس تھے، انسان نے اتنی ترقی کر لی، بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، مصر کی تہذیب دیکھیں، اور اس کو اس سے بھی جوڑتے ہیں کہ شاید سائنس وائنس تھی اس وقت، انجینئرنگ تھی، انسان اس کے معراج کے اوپر تھا، پھر وہ سب ختم ہو گیا، پھر زیرو سے انسان نے شروع کیا، پھر ختم ہو جائے گا، پھر زیرو سے شروع کرے گا. تو وہ تاریخ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ انسان کا عروج، پھر اس کا زوال، پھر عروج، پھر زوال، بس اسی طرح سرکولر ہے، آگے جا ہی نہیں رہا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آگے جا رہا، اسٹریٹ لائن میں ہم سفر کر رہے ہیں. تو تاریخ کے جو اصول ہیں، ہسٹری کے جو اصول ہیں، خاص طور پہ قرآن کس طرح سے دیکھتا ہے تاریخ کو، کہ تاریخ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے. جو ہسٹورینز ہیں، جو میٹیریلسٹک جن کی اپروچ ہے، مادہ پرستانہ جن کی جو ہے وہ اپروچ ہے، وہ تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تھیسس ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، اس کی ایک اینٹی تھیسس آ جاتا ہے، مخالف فکر آ جاتی ہے، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اس سے پھر ایک سنتھیسس بنتا ہے، درمیان میں سے ایک ملغوبہ نکلتا ہے، پھر وہ ایک تھیسس بن جاتا ہے کچھ عرصے بعد، پھر اس کے خلاف ایک اینٹی تھیسس آتا ہے، پھر دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور پھر ملغوبہ بنتا ہے، اور پھر اسی طرح انسان بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ ہیگل کی فلاسفی تھی. یعنی پہلے کیا تھا، جیسے بادشاہ تھی، لوگ بادشاہ سے تنگ آ گئے، کوئی بادشاہ بڑا ظالم ہوتا ہے، ایک بندہ ہے، اس کے پاس ساری اتھارٹی ہے، کیا کریں گے، اس کو ختم ہونا چاہیے. فیوڈل آرٹ سسٹم تھا، جاگیردار ہوتے تھے، بڑی بڑی زمینیں تھیں، وڈیرے تھے، ٹھیک ہے، اپنے واریوں پہ ظلم کرتے تھے، یہ ختم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی جگہ کیا آ گیا، کیپٹلزم آ گیا، ڈیموکریسی آ گئی. ڈیموکریسی میں کیا ہے، اب بادشاہ کو ہم نے اتار کے ختم کر دیا ہے. اب کس کی بادشاہت ہوگی، عوام الناس کی ہوگی، انسانوں کی ہوگی. پھر اس کے بعد کیپٹلزم آ گیا. جب کیپٹلزم آ گیا تو انہوں نے کہا جی یہ کیپٹلزم نے کیا کیا، کیپٹلزم نے تو آ کے جو ہے وہ دولت دنیا کی وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز کر دی. چند خاندان ہیں جو پوری آدھی دنیا کی دولت کے اوپر جو ہے وہ قابض بن بیٹھے ہیں. تو یہ تو بڑا غلط ہوا ہے. اب اس کے جواب میں کیا آیا، کمیونزم آ گیا کہ نہیں، دولت تقسیم ہونی چاہیے. ایک شخص جو ہے اس کی کتنی دولت ہونی چاہیے، اس کو ہمیں ریسٹرکٹ کرنا ہے، اس کو لمٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ پوری دنیا کی دولت کے اوپر قابض ہو جائے. کمیونزم کی یہ فلاسفی تھی. اسٹیٹ کی ملکیت ہونی چاہیے، یہ سب بڑے بڑے ایسٹ جو ہیں، اسٹیٹ پھر برابر اس کو تقسیم کرے، ڈسٹریبیوٹ کرے لوگوں کو، سب کی ضروریات کا خیال رکھے. ایک بندے کے پاس اتنے زیادہ ایسٹ نہیں ہونے چاہیے. کمیونزم کی فلاسفی تھی. اسی طرح سے انسان ہے، پھر کمیونزم سے سوشلزم نکلا، تو اسی طرح سے ایک ازم سے دوسرا ازم، یہ چل رہا ہے معاملہ انسان کا. انسان ایک نظام لے کے آتا ہے، اس کو آزماتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرا نظام اس کے مقابل کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو آزماتا ہے، پھر اس میں سے ایک تیسرا نکلتا ہے. بس اسی طرح سے چل رہا ہے. انسانی فکر جو ہے وہ اب ایوالو ہو رہی ہے، اپنے ارتقاء کا سفر کر رہی ہے. قرآن کس طرح سے ہسٹری کو دیکھتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ پیچھے ٹھیک ہے، یہ فیکٹر جو تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، وہ تو تم دیکھ رہے ہو نا کہ میٹیریلسٹک ہے، مادی فیکٹرز ہیں، یہ معاشی ہیں، ٹھیک ہے. اصل فیکٹر جو تاریخ کے آگے بڑھنے میں وہ ایمانی ہے. اللہ تعالیٰ اس تہذیب کو باقی رکھتے ہیں، اس تہذیب کو عروج کے اوپر لے کے جاتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ بن کے دکھا دے. اور وہ تہذیب جس میں ایمان باقی نہیں رہ جاتا، وہ تباہ کر دی جاتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدھے دن میں کسی کو تباہ کیا تو اس کا مطلب ہے 500 سال اس کو گرنے میں لگ جائیں گے. بڑی بڑی تہذیبیں کہاں باقی رہیں؟ 1400 سال سے، پچھلے 1400 سال میں اگر کوئی تہذیب کھڑی ہے تو وہ صرف اسلامی تہذیب ہے. 1400 سال سے، اس کے علاوہ کون سی تہذیب آپ کو نظر آتی ہے جو پچھلے 1400 سال سے کھڑی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، 200-400 سال سے نظر آتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل کے ٹکراؤ کی مثال بیان فرمائی کہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فسالت اودیۃ بقدرہا، اب جب بارش کا پانی نازل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑتے ہیں. بہت اہم چیز ہے. کہنے کو تو ایک مثال ہوتی ہے سادہ سی جو قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بس اس کا ترجمہ روا روی میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا گہرائی میں غور کریں تو اتنے گہرے معنی ہوتے ہیں اس میں کہ بارش جب نازل ہوتی ہے تو ندی نالا کیا ہوتا ہے، اپنے اپنے وسعت کے مطابق بہہ پڑتا ہے. یعنی جس کا پارٹ چوڑا ہے تو اس میں زیادہ پانی بہتا ہے، اور جس ندی نالے کا پارٹ یعنی وڈتھ اس کی کم ہے تو اس میں پانی کم بہتا ہے. اسی طرح وحی کی مثال ہے، جس کا ظرف بڑا ہوگا
وہ زیادہ وحی کو ایبزارب کرے گا، اور جس کا جو کم ظرف ہوگا تو وہی اس کے مطلب سینے میں کم ہوگی، اس کو وہی کا کم خیر پہنچے گا۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر سیلاب آتا ہے۔ سیلاب کیا کرتا ہے؟ سیلاب جو ہے وہ جھاڑ جھنکار لے آتا ہے۔ سیلاب آتا ہے نا، پانی جب تیز اپنے اوپر جھاگ لے آتا ہے، جھاڑ جھنکار لے آتا ہے۔ کبھی آپ نادرن ایریاز میں دیکھیں نا، وہ سارے درختوں کے پتے وتے ٹہنیاں وہ ساری اٹھا کے لے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اچانک جب جوش چڑھتا ہے نا انسان کو، دین کی طرف آتا ہے، تو بہت کچھ جھاڑ جھنکار بھی آ جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ خِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ پھر یہ جو تمہارے زیورات ہوتے ہیں، ان زیورات کو جب تم تپاتے ہو آگ کے اندر، تو اب خالص سونا باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مطلب سونے کو، جب گولڈ کو سونار کیا کرتا ہے، گولڈ سمتھ اس کو آگ میں جب اس کو جلاتا ہے تو خالص سونا باقی رہ جاتا ہے، باقی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو آپس میں ٹکراتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو تو جھاگ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، سونے کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو امپیورٹیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، خالص سونا باقی رہ جاتا ہے پیندے میں جب اس کو تپایا جاتا ہے، جب اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی انسان کا بھی معاملہ ہے، انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب انسانوں کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے نا، تو خالص انسان باقی رہ جاتے ہیں، باقی سارے اٹھ جاتے ہیں۔ جیسے سمندر کی سطح پہ جھاگ ہوتی ہے، سیلاب بہت زیادہ جھاگ لے کے آتا ہے، تو وہ جھاگ بہت بڑی ہوتی ہے تعداد میں، نمایاں بھی ہوتی ہے، شاید پانی بھی نظر نہ آئے اور وہ جھاگ ہی جھاگ نظر آتی ہے، لیکن وہ جھاگ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے عرصے کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پانی، جو لوگوں کے لیے مفید ہے۔ جھاگ سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، مفید چیز باقی رہ جاتی ہے اور وہ پانی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو مختلف افکار پھیلتے ہیں سوسائٹی کے اندر، مختلف نظریات، یہ بندہ آ گیا اور اس نے آتے پتہ نہیں ملینز میں فالورز بنا لیے ہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، ایک پوری عوام کو، لیکن وہ جھاگ ہے، صرف بلبلا ہے، اور اس وقت میں لوگوں کو صرف جھاگ نظر آ رہی ہوتی ہے، نیچے پانی نہیں نظر آتا، لیکن جھاگ فوراً ختم ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ ہی چلتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، پانی باقی رہ جاتا ہے۔ تو مختلف لوگ سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، ایون دین کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں، دین کے نام پہ جو کچھ کام ہو رہا ہے اس میں جس میں خیر کا پہلو ہوگا وہ باقی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اللہ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت دفعہ میں ہمارے دوست احباب کا بھی شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے یہ رائے کیوں بیان کر دی؟ تو میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں، دیکھو بات یہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس دین کی حفاظت کی۔ مجھے ایک بات صحیح سمجھ میں آتی ہے، میں نے بیان کر دی، لیکن اگر اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رکھے گا۔ آج کتنی آراء ایسی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے پیش کی تاریخ میں، لیکن صرف کتابوں میں پڑھی ہے، پریکٹس نہیں ہو رہی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان کا، یہی آراء بھی پیش کی گئی تھی کبھی ہماری ہسٹری میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کو باقی رکھتے ہیں، اور جو شر ہوتا ہے وہ آتا ہے ہوا کے بگولے کی طرح، بس چلا بھی جاتا ہے، جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں فتنہ ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے تو اس وقت لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پوری نسل ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلی جائے، لیکن جلد ہی اس کا جو اثر، اس کا جو سحر ہوتا ہے فتنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی نسلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی جب اس کے بارے میں کوئی محنت کی جاتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جہاں تک تو جھاگ کا معاملہ ہے تو وہ اڑ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ باطل جھاگ کی طرح ہے، جھاگ کی طرح ہے، نمایاں بہت ہوگا، اتنا نمایاں ہوگا کہ حق کو بھی چھپا دے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ڈاؤٹس پیدا کرے گا، لیکن یہ ہے کہ بالآخر باقی کیا رہے گا؟ حق باقی رہے گا۔ یہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے شروع سے اور قیامت تک جاری رہنی ہے، اور باقی کس نے رہنا ہے؟ حق نے رہنا ہے، بس۔ حق ایک ہی ہوتا ہے، وہ سیم ہوتا ہے، باطل بدلتا رہتا ہے، باطل بدلتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا مطالعہ چل رہا تھا 13ویں پارے میں سے۔ نیکسٹ آیات میں ذکر الہی کی فضیلت کا بیان ہوا ہے، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، یاد کرتے رہنا۔ ذکر جو ہے وہ زبان کا بھی ذکر ہے، ذکر قلب کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، یعنی زبان بھی ہماری اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، تر رہے،
اور دل بھی ہمارا اللہ کی طرف متوجہ رہے. تو یہ بیسیکلی ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ جو اپنے ایمان میں سچا ہے تو اسے سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر محض تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، مطلب یہ کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، انسان پوری یکسوئی کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو پھر وہ جو ذکر ہے وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے. اب ذکر میں دعا بھی آ جاتی ہے. آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں. ذکر میں قرآن بھی آ جاتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. از ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو ذکر میں مطلب نماز بھی آ جاتی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. تو ذکر ایک بہت وسیع ٹرم ہے. ٹھیک ہے، اس میں کلمات ذکر بھی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور بہت سے کلمات ذکر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ورد کرتے تھے. لیکن یہ کہ نماز ہے، تلاوت ہے، ہر چیز جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جو ہمیں ہمارا رب یاد کروا دے، جو اللہ کو بھلانے نہ دے، تو وہ اللہ کی یاد ہے. مطلب عبادات کا جتنا بھی ہمارا نظام ہے وہ سب ذکر الہی کے اوپر کھڑا ہے. تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. پچھلے سیشن میں بھی جو بات ہوئی کہ انسان کی زندگی کا مطلب الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا حصول، سکون کا، اطمینان کا. جس بھی بندے سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ یہی کہے گا اطمینان نفس، سکون نفس، سکون نفس. بعض اوقات وہ روپے پیسے سے حاصل نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کے چاروں طرف جو ہے وہ آسائشیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو دل کا سکون نہیں ہوتا، دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے دل کا جو اطمینان اور سکون رکھا ہے وہ اپنے دین کے اندر رکھا ہے، وہ اپنی یاد میں رکھا ہے. کیونکہ یہ سکون کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے، انسان کی باڈی کے ساتھ. باڈی سے کو تو آپ راحت پہنچا دیتے ہیں آسائش کے ساتھ، اپنی لگژریس لائف سٹائل کے ساتھ آپ اپنی باڈی کو تو سکون پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ جو اندر کا سکون ہے، انر پیس، اندر جو سول کا، آپ کی اسپرٹ کا، آپ کی روح کا جو سکون اور اطمینان ہے، تو وہ جب روح کو غذا ملتی ہے تو تبھی وہ اس کو اطمینان ملتا ہے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اوپر سے نازل شدہ وحی ہے، قرآن مجید ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یا وہ کلمات ذکر ہیں، وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. تو خاص طور پہ ان کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور خبردار سن رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. دلوں کا سکون چاہیے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے. دنیا کی چیزوں میں دلوں کا سکون نہیں ملے گا. آسائش مل جائے گی، آرام مل جائے گا، راحت مل جائے گی، وہ نظر بھی آ رہا ہے. لیکن ماڈرن مین جو ہے، جدید انسان، اس کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ اس کے پاس سکون نہیں ہے. سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے، اندر کا اطمینان نہیں. زندگی کی ساری خواہشات پوری ہو گئیں تو اب ایک ہی خواہش باقی رہ گئی ہے. اعمال نامے میں اعمال کے لکھے اور مٹائے جانے کا تذکرہ. قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے کہ تمہارے اعمال نامے، یہ جو فرشتے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے، یہ تیار کر رہے ہیں. دائیں والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں والا بدیوں کو لکھتا ہے. تو دائیں والے کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، بائیں والا اس کا مامور ہے، اس کا سب آرڈینیٹ ہے. تو جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دائیں والا کیا کرتا ہے؟ ایک نیکی لکھ لیتا ہے. صرف ارادہ کرنے سے ایک نیکی لکھ لیتا ہے. آپ نے حج کا ارادہ کیا، نیکی لکھی گئی. آپ نے تہجد کا ارادہ کیا، نیکی لکھی گئی. آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، نیکی لکھی گئی. اور جب بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے تو ہم اس کا اجر 10 سے 700 گنا تک. اور پھر قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اس کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر گناہ نہیں کیا. تو یہ نہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایک اجر لکھتے ہیں. لیکن اگر انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ کو ملٹیپلائی نہیں کیا جاتا، جیسا کہ نیکیوں کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے کہ 10 ٹائمز 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے. ایسا گناہ کا معاملہ نہیں. تو گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے. بعد میں انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اب اس کے جو گناہ اعمال نامے میں ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں. اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویثبت، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. جن گناہوں سے انسان نے سچی توبہ کر لی تو وہ مٹا دیے جاتے ہیں، اعمال نامے سے ختم ہو جاتے ہیں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ کے پاس اصل کتاب ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا.
وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں لازماً زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ تو شکر کا رویہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، شکر کا رویہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اللہ کا شکر کرنا سیکھیں۔ ہاسپٹل کے سامنے سے گزر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہے کہ آپ ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ کورٹ کچہری کے سامنے سے گزر جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ کسی ایسے کیس میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وکیلوں کی منتیں ترلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ مطلب دنیا میں ہم دیکھیں انسان کس قسم کی آزمائشوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ملازمت کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب دین کی نعمت، سب سے بڑی نعمت دی، دین کی نعمت دی۔ اس کے اوپر انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے دین اختیار کرنے کی توفیق دی، ورنہ تو پتہ نہیں میں بھی کہاں دنیا میں کہاں گھوم پھر رہا ہوتا۔ قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، قرآن نے خود بیان کیا سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی وہ قرآن کی نعمت ہے۔ پھر سیدھے راستے کی ہدایت اللہ نے دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو انسان اس طرح سے شمار کرتا رہے تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جن پہ شکر واجب ہے، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے کسی سے آپ لفٹ مانگیں، وہ آپ کو 2 کلومیٹر آگے جا کے چھوڑ دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، اور اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، وہ اس نے بڑی مہربانی کی، مشکل وقت میں میرے کام آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی کتنی نعمتوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ جو انسان سانس لے رہا ہے، مثال کے طور پہ سانس لے رہا ہے، اب اگر یہی آکسیجن آپ کو خریدنی پڑ جائے، وہ جیسے وہ آکسیجن لگاتے ہیں نا آرٹیفیشیل مصنوعی طور پہ، تو انسان کو پتہ لگ جائے کہ دن کا اسے کتنا پے کرنا پڑے۔ بظاہر تو وہ بڑے سکون سے اطمینان سے مفت میں ہم جو ہے وہ آکسیجن اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہاسپٹلس میں اگر رہنا پڑ جائے، ایڈمٹ ہونا پڑے، اور اس کو وہ مصنوعی طور پہ آکسیجن لگائیں، تو پھر اس کا جب اس کو ہر دن کا بل پے کرنا پڑے تو اسے پتہ چلے کہ دن میں صرف اتنی کی تو میں آکسیجن کھا جاتا ہوں، جس کے میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، ہسپتالوں میں جائیں، عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستانوں کی زیارت کا کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی میں ہسپتال ہوتے آپ کے دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً کہتے ہسپتالوں میں جایا کرو۔ قبرستانوں میں تو مردے ہیں، ہسپتالوں میں زندہ مردے ہیں جنہیں دیکھ کے زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ 10 سال سے پڑی ہوئی ہیں، 10 سال سے ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہیں، ایسی بیماریاں کہ بندہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب کیا ہے؟ بہت سخت ہے، شدید ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت والے دن کے ایک مکالمے کا تذکرہ کیا۔ قرآن کا یہ ایک بڑا موضوع ہے، قیامت والے دن کے مکالمات، ڈائلاگس کا تذکرہ کرتا ہے، جو اللہ کے اور اللہ کے بندوں میں ہوں گے، جو مختلف گروہوں کے درمیان ہوں گے، جو شیطان میں اور انسانوں کے درمیان ہوں گے، مختلف ڈائلاگس چلیں گے وہاں پہ۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب اللہ کے سامنے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، سب میدان حشر میں۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور کمزور لوگ جو فالورز ہوتے تھے اپنے لیڈرز کو کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دیکھو ہم تمہارے فالورز تھے دنیا میں، جیالے ہیں، جو بھی نام آپ دے دیں، ٹھیک ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے آپ کو ایسے مل جاتے ہیں، تن من دھن جان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور سڑکوں پہ باہر نکلتے ہیں، جیلیں بھر دیتے ہیں، اپنے سر پھٹول کروا لیتے ہیں، کس لیے؟ کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کیا آپ نے بھائی؟ کیا قربانی دی آپ نے؟ کچھ بھی نہیں دی، یہ تو نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب قیامت والے دن وہ جو ان کے لیڈرز تھے، اب ظاہری بات ہے قیامت والے دن انسان اپنے لیڈر کے پیچھے ہوگا نا، جس کے لیے سر پھٹول کرواتا رہا ہے، جس کے لیے جیلیں کاٹتا رہا ہے، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور کس کے ساتھ ہوگا؟ وہی اس کا لیڈر ہے۔ قرآن نے کہا ہر انسان اپنے لیڈر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اب جیسا لیڈر ویسی عوام، جہاں لیڈر جائے گا وہاں اس کے پیچھے فالوور جائیں گے۔ تو اب وہ جو فالوورز ہوں گے وہ لیڈر کو کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بھائی ہم تمہارے فالوورز تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری بات کے اوپر اپنے لبیک کہا، تم نے ڈگڈگی بجائی، روٹی کپڑا مکان، ہم پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے۔ فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، آج تو بس عذاب ہی دیکھ رہے ہیں، بتاؤ کچھ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو؟
قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے بھائی اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہمارا اپنا راستہ سیدھا نہیں تھا، ہم تو خود جہنم میں جا رہے ہیں، تمہارے کیا کام آئیں گے؟ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، بات یہ ہے کہ اب یا جزا فضا کریں یا صبر کریں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اب فائدہ کوئی نہیں ہے، چیخو پکار کا بھی کوئی فائدہ نہیں، صبر کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اب جہنم کی آگ ہے، بس وقت ختم ہو چکا ہے، ہم آزمائش میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان سوچے کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کس کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی دین کے لیے یا دنیا دار لوگوں کے لیے۔ چھوٹے سے مفاد کی خاطر جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی جو ہے، اپنا سارا دین بدلے، زندگی کیا ہے، اپنا دین تک جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے مفاد کی خاطر، اس کے انٹرسٹ کے لیے یا روپے پیسے کے انٹرسٹ کے لیے۔ ریلیجس پارٹیز کے اندر بھی کرپشن ہے، وہاں کرپشن کس چیز کی ہے؟ وہاں پہ بھی اپنے روپے پیسے کی چودراہٹوں کی کرپشن، اس کے لیے اپنے دین کو داؤ پہ لگایا ہوا۔ نیکسٹ آیات میں شیاطین کے درمیان اور انسانوں کے درمیان جو مکالمہ ہے اس کا تذکرہ کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اب جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فیصلہ فرما دیں گے، یہ جنت میں جا رہے ہیں، یہ جہنم میں جا رہے ہیں، سب کو اعمال نامے مل گئے، اب شیطان کھڑا ہوگا، شیطان اب کھڑا ہو جائے گا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اب بڑی فصیح بلیغ تقریر کرے گا، انسانوں سے مخاطب ہو کے کہے گا دیکھو اللہ نے جو وعدے کیے تھے سارے سچے وعدے تھے، سارے سچے تھے۔ ووعدتکم، میں نے بھی تم سے بڑے وعدے کیے، تمہیں بڑے لارے لگائے تھے، فاخلفتکم، آج سارے میں نے ختم کر دی، مٹا دی، ان کے خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن ایک بات ہے، گالیاں مجھے نہ دینا، میرا تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، لگام ڈال کے میں نے پیچھے نہیں لگایا۔ الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تمہیں دعوت دی تھی، یہ میں کہتا ہوں، میں نے تمہیں پکارا تھا کہ بھئی آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، آ جاؤ، بے حیائی کی طرف، عریانی فحاشی کی طرف، سود کی طرف، رشوت کی طرف، حرام کی طرف آ جاؤ۔ فاستجبتم لی، تم نے اپنے مدوں کی خاطر میری دعوت کو قبول کیا، تمہیں بھی لگ رہا تھا کہ یہاں مزے ہیں۔ فلا تلومونی، تو مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری چیخو پکار کو پہنچنے والا ہوں، نہ تم میری چیخو پکار کو پہنچنے والے ہو، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو۔ میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، تم بھی جہنم میں جا رہے ہو، میں نے صرف تمہیں پکارا تھا، تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے لبیک کہا، تو آج ہم سب کا ٹھکانہ ایک ہے۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، دیکھو میں تو اتنا وفادار ضرور ہوں، اتنا حق سچ کا پجاری ضرور ہوں کہ تم نے مجھے جو اللہ کا شریک بنا لیا تھا نا، تو میں کہتا ہوں کہ تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا تھا جو مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا تھا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس کا کفر کرتا ہوں۔ چلو ایمان صحیح، یہاں ہی ایمان لے آتا ہوں کہ مجھے معبود بنانا ٹھیک نہیں تھا، مجھے تمہارا پوجنا جو ہے، تمہارا انسانوں کا مجھے پوجنا ٹھیک نہیں تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، دیکھو ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ قیامت کے دن کے مکالمے اللہ تعالیٰ کس لیے؟ امیجن کرو، جس طرح انسان دنیا کے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، تو بھائی یہ فیوچر کون سا فیوچر ہے؟ کل مر گئے، ختم، اس کو کیا پتا کون سا فیوچر ہے؟ چلتے چلتے پتہ ہی نہیں چلتا، ہارٹ اٹیک کیا ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بندہ غائب ہو جاتا ہے، 5-10 منٹ بھی نہیں لگتے، اور دنیا کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو اصل تمہارا جو فیوچر ہے، اصل جو تمہارا کیریئر ہے، وہ تو وہ آخرت کا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے، وہ والی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے۔ اس کے بارے میں کیا کیا؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا، امیجن کیا کیا کریں گے وہاں؟ گھر بار کی ضرورت ہے وہاں نہیں ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے وہاں پہ نہیں ہے، جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، وہاں کرنسی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی دوسرے ملک انسان جاتا ہے تو اتنے اہتمام کے ساتھ جاتا ہے کہ وہاں کی کرنسی چینج کروا کے، وہاں پہ مطلب کرنسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، فارن ایکسچینج والوں کے پاس جائے گا، اپنی سب ضروریاتیں جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن اتنے بڑے سفر کی طرف ہم جا رہے ہیں، اتنے بڑے آخرت کے سفر کی طرف، تو اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ قرآن اس کی طرف بار بار متوجہ کرتا ہے انسان کو، اور وہ سفر پتہ بھی نہیں ہے کل کو شروع ہو جائے۔ نیکسٹ آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم نماز کے آخر میں مانگتے ہیں، لیکن عموماً ہمیں اس کے ترجمے کا نہیں پتہ ہوتا، تو نماز کا ترجمہ ضرور سیکھیں، اس سے نماز کے اندر توجہ بڑھے گی۔ یہ نہیں کہ 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 5 وقت کی نماز پڑھی جا رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے ساتھ بات چیت کیا کر رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے نماز کا ترجمہ سیکھنا، اور نماز میں کثرت سے دعائیں پڑھیں، کثرت سے، رکوع کی، سجدے کی، تشہد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دعائیں مروی ہیں، سب دعاؤں کا اہتمام کریں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں اہل علم نے، فقہا نے اس کو، چونکہ نماز سے متعلق دعا تھی تو نماز کے آخر میں رکھ دیا. نماز میں صرف یہی دعا نہیں ہے، لوگوں نے سمجھ لیا شاید یہی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، کبھی ہم نماز کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، دعاؤں کی کتاب، تو بہت زیادہ دعائیں ہیں، اور ہر دعا جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا کرتی ہے اگر اس کے معنی پہ غور کر کے اس کو نماز میں پڑھا جائے. تو اصل دعا تو نماز کے اندر تھی. ہم نے کیا کیا، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کے بعد دعا رکھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے، لیکن نماز کے اندر کرتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. نماز کے اندر یہ ایسے ہے کہ ہم کسی سے ملنے کے لیے جائیں، کسی سے ملنے کے لیے جائیں اور اس کے آفس میں موجود ہوں، اور اس وقت تو اس سے کچھ نہ مانگیں، اور جب اٹھ کے جانے لگیں، کمرے سے باہر نکلیں، پھر نعرہ لگا دیں، بھائی یہ بھی دے دینا، آپ مجھے یہ بھی دے دینا. ٹھیک، تو نماز کی حالت میں اللہ سے مانگیں. نماز کے اندر تو آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، جب سلام پھیر لیا تو آپ تو ملاقات سے نکل گئے، اب مانگی جا رہے ہیں. یعنی عین ملاقات کے وقت مانگ ہی نہیں رہے، جب ملاقات ختم ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے وہ سوال کیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدی کی حالت میں. سجدی کی حالت میں اللہ سے دعا مانگے. سجدی کی حالت میں جب سب سے زیادہ آپ اللہ کے قریب ہیں تبھی مانگنا چاہیے نا، جب بالکل قریب ہو. تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی، میری نسل کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، وللمؤمنین اور اہل ایمان کو بھی، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن کے حساب قائم ہوگا. اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اپنے والدین کے لیے بھی مانگنی ہے، اور اہل ایمان کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے. تو نماز پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. اکثر و بیشتر جو ہے اولادیں جیسے نماز کی پابند نہیں ہوتی، تو اس کے لیے دعا کریں، خاص طور پہ اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی. نیکسٹ آیات میں قیامت کی دن کی ہولناکی کا تذکرہ. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم اللہ کو کیا غافل سمجھتے ہو جو یہ ظالم کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہوتا ہے نا ہمارے دل میں بات آ جاتی ہے، فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ دیکھ کیوں نہیں رہا، اللہ ان کو پکڑ کیوں نہیں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے اللہ اسے غافل نہیں ہے. اگر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ سے غافل نہیں ہے. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ایک اس دن تک کے لیے کہ جس میں آنکھیں جو ہے وہ دہشت کی وجہ سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ نے حساب کتاب آخرت کے لیے بنایا، اللہ نے جو میزان لگانی ہے وہ آخرت میں میزان لگانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا اپنی کتاب کے اندر. جزا سزا کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے. ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ کب ملے گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں دیں گے، بعض اوقات دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے کب ملے گا؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن اس لیے بنایا نا ظالموں کو ان کے ظلم کا حساب ملے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا میں دینے کا وعدہ نہیں کیا، آخرت میں دینے کا وعدہ کیا کہ ظالم کو میں پکڑوں گا اور اس طرح سے پکڑوں گا پھر سب کو سمجھ میں آ جائے گی. ہاں دنیا میں اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا کہ تم ظالم کو پکڑو، یہ تمہارا امتحان ہے، دنیا میں تمہارا امتحان ہے. میں نے تو ایک دن مقرر کر دیا اور تمہیں بتا بھی دیا کہ اس دن میں حساب ہوگا، اور اس دن جو بھی ظالم ہوگا کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے میری طرف سے کبھی پکڑ آ جائے گی، مظلوم کی دعا میں سنوں گا، ظالم کو پکڑ لوں گا اور عبرت ناک سزا دوں گا. لیکن اصل میں یہاں ذمہ داری میں نے تمہارے اوپر ڈالی ہے. تم نے ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہے، تم نے اس کو ظلم سے روکنا ہے، کیونکہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے دنیا میں. تو یہ کام ہمارے کرنے کا ہے، اور ہم اپنا کام اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. یعنی اپنا کام ہم اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی، ہم نے واپس اللہ کی طرف بھیج دی. یہی کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، مطلب یہ جو جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے، نہی عن المنکر کا حکم ہے، یہ ساری اصطلاحات کس لیے؟ اس لیے تو ہیں دنیا سے منکرات کا خاتمہ کرو، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوا. جہاد کس لیے کیا گیا؟ ظلم کے خاتمے کے لیے. اور ظلم ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. تو یہ تو ہماری ذمہ داری تھی. مطلب 60 کے قریب اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہماری، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور ہم کہیں گے ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. 2-4 تو ہے نہیں جو یہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. 2 ارب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. شرم کی بات ہے نا کہ اتنی بڑی تم تعداد ہو، اتنی بڑی تمہاری تعداد ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مظلوم ہیں.
تو دنیا میں جو ہے وہ اپنے حساب کتاب خود چکتا ہو. ہاں آخرت کا دن ہم نے مقرر کیا ہو، آخرت والے دن ہم حساب کریں گے. تو انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہا ہے ایک ایسے دن تک کے لیے کہ جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی ظالموں کو. مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ اپنے سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کی نگاہیں واپس نہیں آئیں گی، یعنی سامنے اوپر دیکھیں گے اور بس نیچے نگاہ نیچے بھی نہیں آ سکیں گی، اتنی دہشت ہوگی. اور ان کے دل جو ہے وہ ہوا ہو رہے ہوں گے، خوف کی وجہ سے اڑ رہے ہوں گے. تو قیامت والے دن یہ ان کا معاملہ ہوگا. قیامت سے پہلے دنیا میں اگر تم نے کوئی قیامت لگانی ہے تو تم لگاؤ، وہ تمہیں اللہ نے کہا ہے. انقلاب کا دن لے کے آؤ، قیامت لگاؤ یہاں پہ. جیسے کہ غزوہ بدر میں یوم الفرقان ہوا، مسلمانوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن بنایا. مشرکین مکہ کے ساتھ بڑے بڑے سردار جو ہے وہ کیا ہوئے، مردار ہوئے، قتل ہوئے، بدر کے کنویں میں پھینکے گئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا. تو دنیا میں قیامت لگانی ہے تو خود برپا کرو. آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے. دنیا اللہ نے آزمائش کے اصول کے اوپر برپا کی ہے. قرآن آگے چل کے ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر ظلم کے اوپر پکڑ لیتا ہے نا تو دنیا میں کوئی چلتا پھرتا نظر ہی نہ آتا، چلتا پھرتا نظر ہی نہیں آتا. پھر اللہ نے دنیا تو نہیں چلانی تھی، اللہ نے پھر دنیا تباہ کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا تباہ کرنے کے لیے نہیں بنائی، چلانے کے لیے بنائی ہے. اور ایک وقت تک کے لیے اللہ نے اس کو چلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. اس لیے ظالم کو نہیں پکڑ، ورنہ تو کون ظالم نہیں ہے مجھے بتائیں. کس کی زندگی میں ظلم نہیں ہے، کسی کی زندگی میں تھوڑا ہے، کسی کی زندگی میں زیادہ ہے. جہاں جس کو موقع ملتا ہے تو دوسرے کے اوپر جو ہے وہ زیادتی کر جاتا ہے. جتنا موقع ملتا ہے، کسی کو تھوڑا ملا تو اس نے تھوڑا کر لیا، کسی کو زیادہ ملا تو اس نے زیادہ کر لیا. چلیں جی، آج اتنا ہی کافی. ہمارا 13واں پارہ مکمل ہو گیا. نیکسٹ انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا 14ویں پارے سے مطالعے کا آغاز کریں.